رضا صاحب آپ یہ بتائیے، پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے ہم سسٹم کو نہیں مانتے، ہم اس جعلی اسمبلی کو نہیں مانتے، ہم کسی کو کچھ نہیں، چیف الیکشن کمشنر کو نہیں مانتے، ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں جناب. تو پاکستان تحریک انصاف کیوں ہر چیز پر بائیک آؤٹ کر رہی ہے، اور آپ دیگر جماعتیں جو کہ آپ بھی سیاسی جماعتیں ہیں، تو آپ کیوں الیکشنز میں آپ نے حصہ لیا، اور آپ اس سسٹم کو کیا سمجھتے ہیں پھر؟ عمران بھائی، جو سسٹم ہے نا ہمارے ملک کا نظام، اس میں بہت سی خامیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے ملک کا نظام ہے. اس کے نظام کے تحت جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ الیکشن کی شکل میں ہو، وہ کسی اور ریلیز کی شکل میں ہو، سیاسی کوئی منظرنامہ ہو، وہاں پہ سیاسی جماعتوں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. یہ تو ہے سب سے بڑی بات. اور پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کو یاد ہوگا 17-18 سیٹوں کے ساتھ بھی محترمہ اپوزیشن میں بیٹھی ہیں، اور انہوں نے الیکشن کو بھی چیلنج کیا، لیکن بیٹھی. سیدھا نواز شریف صاحب ایک وقت آیا کہ ان کے پاس سیٹیں زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کی پارٹی بیٹھی. اور سسٹم کے اندر رہ کر جتنا آپ سسٹم کے بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں، اتنا آپ سسٹم سے باہر رہ کے نہیں کر سکتے. ہمارے دوستوں نے جب استعفے دیے تھے تو ان کے اپنے لوگ اس کو بڑی سیاسی غلطی کہہ رہے تھے، واقعی سیاسی غلطی تھی. اس کے بعد جو کچھ بھی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور جب بھی بائیکاٹ تھا، مجھے تو ٹو بی آنیسٹ مجھے بائیکاٹ کی تک سمجھ میں نہیں آئی، پالیسی سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ باوجود چلیں آپ کچھ بھی کہہ لیں یار، لیکن آپ کچھ سیٹوں پہ بائیکاٹ کر رہے ہیں اور 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. جن 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں آپ کا پارٹی کا امیدوار نہیں ہے، وہاں آپ نے رشتہ دار کو ٹکٹ دے دیا. تو آپ اس کے بعد اپنے لوگوں کو تو آپ نے کنفیوز کر دیا نا کہ بھئی ایک جگہ بائیکاٹ ایک جگہ نہیں ہے، مطلب گھر میں رہنا ہے کہ باہر آنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پارٹی کی اپنی جو انتظامی اور سیاسی قائدانہ صلاحیت ہے، وہ بہت کمزور ہو چکی ہے اس جماعت کی. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں، اور یہ بہت خطرناک مثال میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. ہمارے دوست بیرسٹر صاحب بیٹھے میں، آپ کی پارٹی کا ایک عدد ٹویٹر ایکس پوسٹ کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے جو پی ٹی آئی آفیشیل کہلاتا ہے، ایک اور اکاؤنٹ ہے جو انصاف پی کے کہلاتا ہے. میں عمران بھائی آپ کے چینل پہ بیٹھ کے چیلنج کرتا ہوں شاید بھائی کہ وہ آج کل جو ان کی اکاؤنٹ سے پوسٹ ہو رہی ہے وہ دکھانے تو بہت دور کی بات ہے، پڑھ کے سناتے ہیں. یا انہوں نے پڑھی ہے؟ کیا وہ براہ راست ریاست دشمنی، اینٹی اسٹیٹ، ملک دشمنی، وطن فروشی کے زمرے میں نہیں آتی؟ کیا ان کی تمام پوسٹ پچھلے چند روز کی تمام پوسٹ کیا براہ راست ریاسی اداروں کے سربراہوں پر حملہ نہیں، وہ بھی بڑی گندی غلیظ زبان کر؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھائی نہ آپ سسٹم کو مانتے ہیں، نہ آپ اس ملک کو مانتے ہیں، اب نہ آپ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کو مانتے ہیں، نہ آپ ان کے ریاسی اداروں کے سربراہان کو مانتے ہیں. سب کوئی جو ہے وہ آپ کے لیے اوپن ہے تنقید کے لیے، اور تنقید کرتے ہوئے بھی بیرسٹر صاحب میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، شاید آپ نے پڑھی بھی نہ ہو، آپ جا کر ان کو پڑھیں. وہ پڑھنے لائق نہیں ہے، وہ خلیاقہ سے اتنی گری ہوئی پوسٹ ہے، یہ تنقید کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. اور وہ آپ کا پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ ہے، آپ کا پارٹی کا اپنا آئین، جو پارٹی کا آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوگا اس کی براہ راست ذمہ داری ہے سیکرٹری انفارمیشن کی اور چیئرمین کی. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ریاست مخالف بیانیاں آپ چلا رہے ہیں، اس کے بعد آپ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ آپ کو ووٹ کریں گے؟ آپ کا اصلی چہرہ، ہو سکتا ہے میں ایک دفعہ یہ بات کہنے لگا ہوں، میں اس پہ تیار ہوں کہ ہو سکتا ہے نادانستہ طور پر ہو رہا ہو سکتا ہے ان کے کنٹرول میں نہ ہو سکتا ہے اب ان کے اکاؤنٹ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جا چکے ہیں جو اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو ان کے لیے لازمی ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کریں. یہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا عمران بھائی، یہ بالکل سیاسی گفتگو نہیں ہو رہی. یہ ایک پاپولر پارٹی ہے جس کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کے ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے آئین کا انہوں نے حلف لے رکھا ہے، اور ان کا پارٹی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو مرضی آئے گی بولے گا، جو مرضی آئے گی لکھے گا، اور کوئی جواب دہی نہیں ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا. بالکل رضا بھائی، یہ بڑا عام نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، یہ پوچھ لیتے نا ہم. آپ نے جو چیلنج رکھا ہے ان کے سامنے، بیرسٹر صاحب کے سامنے، بیرسٹر آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا آفیشیل پوسٹ سے کیا چل رہا ہے آج کل؟ آپ پڑھ کے سنا سکتے ہیں؟ بڑا کچھ خطرناک ہی چل رہا ہے. جی بیرسٹر صاحب آپ یہ بتائیے نا، بیرسٹر صاحب بتائیے، کیا اس کو پڑھ کے بھی سنا سکتے ہیں؟ کیا اس کو پڑھ کے بھی سنا سکتے ہیں؟ دکھانا تو دور کی بات. سر وہ پڑھ بھی نہیں سکتے، وہ پڑھ بھی نہیں سکتے اور سنا بھی نہیں سکتے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں یار، کیا ہم چھوٹی چھوٹی باتیں نظر. بیرسٹر صاحب جو چیزیں آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے چل رہی ہیں،
آپ کی پارٹی یا آپ خود اس کو آن کرتے ہیں یا ڈس آن کرتے ہیں؟ ذرا یہ تو کلیئر کریں آپ. سر گزارش یہ ہے، ریاست مخالف بیانیہ کوئی بھی اس کو پروپیگیٹ کرے، کوئی بھی اس کو لے کر چلے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ حکومت کے اندر بیٹھے ہیں رضا ہارون صاحب، پیپلز پارٹی جو ہے وہ کولیشن پارٹنر ہے، حکومت ہے ان کی. اگر کوئی اس طرح کا ہے ریاست مخالف بیانیہ تو یہ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ یہ لیں ایکشن، کیوں نہیں مقدمات بناتے جو کہ کہہ رہے ہیں؟ مطلب گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے تو بڑا آسان ہے چیزوں کو ڈگ آؤٹ کرنا، آپ کو مطلب بیرسٹر صاحب یہ تو آفیشیل اکاؤنٹ ہے نا جناب، یہ تو آپ سے ہمیشہ سوال ہوتا رہا ہے. اور میں آتا ہوں سر اسی میں وہی عرض کر رہا ہوں سر کہ آپ کا کام سر اپوزیشن کا کام ہے، پہلا چیک تو سر پارٹی نے رکھنا نا اپنے پہ. آپ کا کام ہے ایکشن آپ اس کو اون کرتے ہیں اپنے. اچھا پہلے تو آپ اتنا بتائیں نا، کیا آپ اس پارٹی کے اکاؤنٹ کو اون کرتے ہیں؟ سر ایک چیز میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں جن میری گزارش تو سن لینا سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے بہت سارے ایسے اکاؤنٹ جو پارٹی کے نام سے بنے ہوئے ہیں، جو فیک اکاؤنٹس ہیں، جن کو ہم کئی دفعہ پہلے بھی ڈسون کر چکے ہیں اور اب دوبارہ بھی کرتے ہیں. ہمارا کبھی بھی سر پی ٹی آئی آفیشیل کے آپ دیکھیں گے تو 15,000 سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو مل جائیں گے. نہیں سر، میں خدا کو مانو یار، بیرسٹر صاحب ایسے آسان کر لیتے ہیں نا، بیرسٹر صاحب یہ آسان کر لیتے ہیں. آپ یہ بتائیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹ سے جو چیزیں شیئر ہوتی ہیں یا جس طرح کی پوسٹیں ہوتی ہیں، آپ اس کو آن کرتے ہیں؟ سر گزارش یہ ہے عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے یا عمران خان صاحب کچھ چیز ڈائریکٹ کہتے ہیں، یہی تو سر ہمارا مدعا ہے. ہم یہ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں ایکسیس دیتے ہمارے لیڈر تک ہماری، کہ وہ ڈائریکٹ اس کی بات کر سکیں. یہ بھی پہلے اپوزیشن میں جماعتیں رہی ہیں، کیا ان جماعتوں کے ایکسیس نہیں ہوتی تھی میڈیا تک؟ آج آپ بیٹھ کے کیوں اس چیز کے اوپر مطلب میرا یہ خیال ہے. تو پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ وہ ہیک ہو گیا اکاؤنٹ؟ پھر سر میں آپ اس کو پھر کہہ دینا اپنی پارٹی سے تمام لوگوں کو کہہ دیں کہ اس پہ آپ انفالو کر لیں. آ جائیں نا. دیکھیں بیرسٹر صاحب، میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ کے پارٹی کا ایک آئین ہے، پاکستان کے آئین کو تو چھوڑیں، وہ تو پتہ نہیں، آپ کی پارٹی کا ایک آئین ہے. اس آئین میں یہ درج ہے کہ جتنا بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، پی ٹی آئی آفیشیل آپ کا سوشل میڈیا کا آپ کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے سیکرٹری انفارمیشن کی اور چیئرمین کی. یہ لکھا ہوا ہے. تو کل یا آج آپ ایک بیان دے دیں نا کہ یہ اب ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ پی ٹی آئی آفیشیل پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا. ایسے نہیں ہو سکتا نا میرے بھائی. میں جواب آسان کر دیتا ہوں. بیرسٹر صاحب میں جواب آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. جی بیرسٹر صاحب، میرے لیے آسان نہ کریں. آپ اس طرح کریں یو بینگ سٹنگ ان دی گورنمنٹ، آپ کل پورے میڈیا کی ایکسیس دے دیں عمران خان صاحب کو اور ان کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں، تو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یار آپ تو بتاؤ کیا چیز مانے ہے کہ آپ نہیں کرنے دے رہے. آپ پارٹی کی نمائندگی ترجمان دیکھیں، میں پیپلز پارٹی کا دیکھیں، میں پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوں نا. میں پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ کی ترجمانی کروں گا. میں بولوں گا یہ ہماری پارٹی کا اکاؤنٹ ہے، غلطی ہوئی ہے تو میں مان لوں گا غلطی ہوئی ہے. یار آپ پارٹی کی ترجمانی کرنے بیرسٹر صاحب میڈیا پر آئے ہوئے ہیں، آپ قانون پڑھے ہوئے آدمی ہیں، بیرسٹر ہیں آپ کی پارٹی کا آفیشیل اکاؤنٹ میں آپ کو بتا دوں، اور آپ خدا کی قسم آپ اس کو پڑھ کے نہیں سنا سکتے. اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان سے جا کے پوچھوں. میں کیوں پوچھوں عمران خان سے؟ میں یہی تو آپ سے بات عرض کر رہا ہوں. آپ اگر آئین کا ہارٹیکل نہ معذرت